السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ آخری ہدایت کی ولادت ہو گئی اور کائنات نور ہدایت سے روشن ہو اٹھی اور زمانے کے منہ پر مسکراہٹ آ گئی اور زمانہ پورا ثناخواں ہو گیا، تعریف سے جھوم اٹھا۔ حضرات گرامی، آج ہم اس محسن اعظم، محسن انسانیت کے جشن میلاد کی مبارک سعادت کے موقع پر ہم حاضر ہیں اور آج اس رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اس رسول کی ولادت کا چرچا کر رہے ہیں جس رسول کے لیے اس کائنات کی بزم سجائی گئی، جس رسول کو لیے اس کائنات کا وجود ہوا، زمین و آسمان کی سجاوٹ ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے انبیاء کا ایک قافلہ آگے بڑھا۔ اس خاص پیغمبر جو پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور جس کے بعد قیامت تک اب ساری ہدایت جس کو بھی ہدایت لینی ہوگی اسی پیغمبر ختمی مرتبت کے دروازے پہ اسے آنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے بغیر اب ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ قبل اس کے کہ اس محسن اعظم کا ذکر ہو، اس محسن اعظم کی تعلیمات کا ذکر ہو، اور اس محسن اعظم اس پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہماری غفلت ہے اس پر ہم آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں۔ ہم سب سے پہلے یاد کرنا چاہیں گے اس اسلامیہ ڈگری کالج کے بانی عالی جناب مرحوم ظفر یاب جیلانی صاحب کو یاد کریں گے، ہم قمر یاب جیلانی صاحب اور چودھری شرف الدین صاحب کو یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام بانیوں کو، ان کو آخرت میں اور دنیا میں جو آخرت میں گزر چکے ہیں انہیں آخرت کی سعادت عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، اور جو لوگ اس ادارے کے وابستگان ذمہ داران موجود ہیں انہیں صحیح طریقے پر تعلیم کے فروغ میں، تعلیم کے مشن میں لگنے اور اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بطور خاص شکر گزار ہوں سرپرست اعلیٰ سید کفیل احمد صاحب ایڈوکیٹ کا، جناب مسعود عالم جیلانی صاحب، انتخاب عالم جیلانی صاحب، ذاکر علی صاحب ایڈوکیٹ، پیرزادہ شیخ راشد علی منائی
حفظہ تعالی جناب محمد انیس عرف بابو بھائی صاحب، سید حسیب احمد صاحب، عدیل احمد صدیقی صاحب اور جملہ ذمہ داران، اس ادارے کے جملہ ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنا عرفانی اور اتنا شاندار پروگرام کو منعقد کیا ہے، جہاں پہ حضرات کے ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے اور سب لوگ اپنے رسول کی تعلیمات کو ذکر کو سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داران کو اور مزید توفیقات عطا فرمائے کہ تعلیم کے مشن میں لگے رہیں، چونکہ یہی تعلیم امت اسلامیہ کا پہلا پیغام ہے اور یہی تعلیم امت اسلامیہ کے بقا کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر مسلمان اس تعلیم سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور انشاءاللہ کل قیامت میں آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے یہاں پہ، کافی تعلیم یافتہ حضرات ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا کہ آپ اللہ کی محبت کی خوشخبری سنائیں اور اللہ کے عتاب سے ڈرائیں، جنت کی خوشخبری سنائیں اور جہنم سے ڈرائیں، صحیح راستے کی کامیابی کی خوشخبری سنائیں اور غلط راستے کے برے انجام سے ڈرائیں۔ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کافت جو یہاں پہ ہے، کافۃ للناس، کافۃ للناس کے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی یہ بتائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں۔ کافہ کا مطلب ہے جمیعاً، یعنی سب، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ یہ خصوصیت 1,24,000 پیغمبروں میں، یہ خصوصیت صرف آخری پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کافۃ للناس بھیجے گئے، آپ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، عرب کے لیے بھی بھیجے گئے، عجم کے لیے بھی بھیجے گئے، شرق کے لیے بھی بھیجے گئے، غرب کے لیے بھیجے گئے، دنیا کے ہر حصے کے لیے، پورے گلوب کے لیے، پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے اور اپنے عہد کے لیے بھی بھیجے گئے اور قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا قیامت تک کے لیے بھیجے گئے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف سارے پیغمبروں میں یہ خصوصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر، سارے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر سارے پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے سمجھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سارے انبیاء سے افضل ہیں، آپ نے یہ کیسے سمجھا؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت سے میں نے سمجھا کہ کافۃ للناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ اس سے قبل جتنے انبیاء کرام آئے وہ سارے انبیاء اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنی قوم میں مبعوث ہوتے تھے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنو اسرائیل کے عہد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے قبل کے زمانے میں بعض دفعہ ایک ہی وقت میں صرف بنی اسرائیل میں 2-2 3-3 انبیاء ہوتے تھے، جبکہ دنیا کے دوسرے خطے میں بھی، ہر خطے میں
انبیاء اور ہادی ہوا کرتے تھے، تو اس سے قبل کے جو پیغمبران ہوتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہیں بلکہ عجم کے لیے بھی ہیں، شرق کے لیے نہیں ہے، غرب کے لیے ہیں، صرف شمال کے لیے نہیں ہیں، جنوب کے لیے ہیں، اور اپنے زمانے کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، سب کے نبی ہیں، کافۃ للناس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافۃ للناس کا ایک معنی مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ کافۃ للناس کا ایک معنی یہ ہے کہ کافہ، عربی میں کافہ کہتے ہیں بچانے والے کو، مسیحا کو، نجات دہندہ کو، نجات دینے والے کو۔ اب اس روشنی میں اس آیت کریمہ کا معنی ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور سارے لوگوں کے لیے مسیحا بنا کے بھیجا ہے، سارے لوگوں کو بچانے والا بنا کے بھیجا ہے، سارے لوگوں کو جہنم سے بچانے والا بنا کے بھیجا ہے، ساری انسانیت کو تباہی سے بچانے والا بنا کے بھیجا ہے، پوری انسانیت کو، پورے زمانے کو ہلاکت و تباہی و دہشت گردی و آتنکواد سے بچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو انسانوں کے بیچ جتنے نفرتیں ہیں، جتنی نفرت کی دیواریں ہیں، ان تمام نفرتوں کی دیواروں کو توڑنے والا اور امن و انسانیت کا قیام کرنے والا، امن و انسانیت قائم کرنے والا مسیحا بنا کے بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، آپ سارے انسانوں کو بچانے والے ہیں، آپ سارے انسانوں کو مسیحا ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا، اگلی حصے میں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافۃ للناس پوری کائنات کے لیے ہیں اور سب کے لیے مسیحا ہیں، نجات دہندہ ہیں، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بتائیے اگر اکثر لوگوں کو اس بات کا عرفان ہو جائے، دنیا کے بیشتر لوگ اس بات کو مان لیں، اس بات کو سمجھ لیں، جان جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حیثیت کو سمجھ جائیں، تو آج ایک ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں جو زمانہ آزادی فکر کا زمانہ ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، اپنی فکر کو استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ بات قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس سے پہلے کا زمانہ تھا کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے بوجھتے نہیں تھے، اور اگر سمجھتے بوجھتے بھی تھے تو خاندان اور قبیلے کے خوف میں رہتے تھے، بادشاہ کے خوف میں رہتے تھے، مذہب کے اوپر، عقیدے کے اوپر چند لوگوں کی اجارہ داری ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ماننا ہے تو ماننا ہے، نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے۔ مذہب عام طور پر حکومتوں کے تابع ہوا کرتا تھا اور حکومتیں طے کیا کرتی تھیں کہ کس کو کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، تو پہلے لوگ دبے کچلے تھے۔ آج لوگوں کی فکر آزاد ہو گئی ہے، آج لوگوں کا ذہن آزاد ہوا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیحا ہیں، نجات دہندہ ہیں، آخرت کے صحیح راستے کو بتانے والے ہیں، دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے والے ہیں، اگر تعلیمات اسلام، تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمدی میں کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے اور سمجھا لیا جائے تو دنیا آج بھی دنیا انتہائی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بھی لوگ بڑھ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جن پر حقیقت کھل رہی ہے، لیکن یاد رکھیے جن لوگوں پر حقیقت منکشف ہو رہی ہے یہ ان کے مطالعے اور ریسرچ کی وجہ سے ہو رہی ہے، خود اس میں ہمارا اپنا رول نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی چیز کی بات یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کا یہ معنی صرف نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ نہیں جانتے، اکثر و بیشتر مسلمان بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ ہم مانتے تو ہیں کہ ہمارے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہیں، سب سے افضل اور اشرف رسول ہیں، اس بات کو ہم مانتے ہیں، عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں صحیح طور پہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ کو جو مانتے ہیں سمجھ کے مانیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم سمجھیں گے تو دوسروں کو بھی صحیح طور پہ سمجھا سکیں گے۔
یہ عجیب اتفاق ہے، یہ عجیب حادثہ ہے، یہ عجیب تکلیف دہ بات ہے کہ جس پیغمبر کی تعلیمات انسانیت کی تعلیمات ہیں، جس پیغمبر کی تعلیمات امن و امان کی تعلیمات ہیں، جس پیغمبر کی تعلیمات بھید بھاؤ کو، نفرتوں کو ختم کرنے والی تعلیمات ہیں، جس پیغمبر کی تعلیمات بندوں کو خدا سے جوڑنے کی تعلیمات ہیں، اور اس میں کوئی نسل، رنگ، قوم، علاقہ، خطہ کا کوئی فرق نہیں ہے، کون کس گھر میں پیدا ہوا اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تعلیمات پیغمبر کے ذریعہ سب کے لیے آزادی ہے، سب کی جان و مال کو نجات ہے، سب کی جان و مال کو امان ہے، اور سب کے لیے دنیا میں بھی برابری اور عزت اور ریسپیکٹ ہے، اور آخرت میں بھی نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ تعالی۔ حضرات گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کی روشنی میں اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کی گہرائی کے روشنی میں ہمیں سب سے پہلے بہت سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے، ایک آفاقی مذہب ہے، وہ لوکل نہیں ہے، وہ مقامی نہیں ہے، یہ گلوبل ریلیجن ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسرا کام جو بہت بڑا کام ہے، جو کام دراصل علماء کا ہے، دانشوروں کا ہے، اور خاص طور پہ علماء دین کا ہے، ایک بڑا کام علماء دین کا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں 6666 یہ آیتیں تو متعین ہیں، حدیث کی جو نصوص ہیں، احادیث جو ہیں یہ تو متعین ہیں، قرآن احادیث کی آیتیں متعین ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن زمانے کے جو حالات ہیں، زمانے کے جو مسائل ہیں، ہر دن نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعہ، ایجادات کے ذریعہ، سائنس کے ذریعہ، زمانے کی رفتار کے ذریعہ ہر دن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان نئے مسائل کی روشنی میں عام طور پر ہماری نئی نسل بھی کبھی کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگتی ہے کہ یہ اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، شاید آج کے زمانے کے چیلنجز کا جواب نہ دے سکے، یہ تو ایک پرانی روایت ہے، آج بدلا ہوا زمانہ ہے، بدلے ہوئے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، شاید اس زمانے میں وہ اسلام اتنا پرانا مذہب آج اس زمانے کا ساتھ نہ دے سکے۔ بدلے ہوئے زمانے جتنے بدل جائیں، نئے مسائل جتنے مسائل پیدا ہو جائیں، ان تمام مسائل کا، ان تمام حالات کا، ان تمام ایشوز کا اجمالی طور پر، اصولی طور پر حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کتاب و سنت کا اگر مطالعہ اس انداز میں کیا جائے کہ کتاب و سنت کا ہم مطالعہ اس لیے کریں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، آج کے جو سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ اگر فقہا اور علماء اس جہت سے کتاب و سنت کا مطالعہ شروع کریں تو یقینی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے جتنے سوالات ہیں، جتنے چیلنجز ہیں، ان کا جواب سامنے آئے گا۔ افسوس کہ کتاب و سنت کے مطالعے کا جو ہمارے پاس ماڈل ہے، وہ ماڈل خاص گروپس کا ماڈل ہے، خاص مکاتب فکر کا ماڈل ہے، خاص اداروں کا ماڈل ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کتاب و سنت کے مطالعے کا ایک ایسا ماڈل بنایا جائے جو یونیورسل ماڈل ہو، جو آفاقی ماڈل ہو، جو اسلامی ماڈل ہو، جہاں پہ جس ماڈل کی تشریح میں، جس ماڈل کی تعبیر میں ہمارا مسلک پیچھے ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا مشرب پیچھے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اسلام آگے رہنا چاہیے، قرآن آگے رہنا چاہیے، سیرت پیغمبر آگے رہنا چاہیے۔ آج مسئلے ایسے آ گئے ہیں، مسائل ایسے آ گئے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء کتاب و سنت کی ان تشریحات سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اگلوں کی مخالفت نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، ہمارے استاذ کی مخالفت نہ ہو جائے۔ آج ضرورت ہے کہ علماء اس جہت سے اسلام کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں کہ آج اسلام کو بچانا ہے، ہمارے لیے بیس اسلام ہے، مسلک یقینی طور پہ بڑی چیز ہے، مشرب یقینی طور پہ بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے لیے اصل اسلام ہے، اصل قرآن ہے، اصل سیرت پیغمبر ہے۔ قرآن کی روشنی میں،
سیرت پیغمبر کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، کھلے ذہن و فکر کے ساتھ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تب ہم آج ثابت کر پائیں گے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ یہ علماء کا کام ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، یہ میلاد پاک کی مجلس ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے۔ آج 1445 ہجری چل رہی ہے اور اس ہجرت سے 53 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس طرح 1498 سال یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال کم پورے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ آج 1500 سال 2 سال کم 1500 سال مکمل ہو گئے۔ 1500 سال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، اس ولادت کو صرف ہمیں اس طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ہر دن انسان پیدا ہوتے ہیں، ایک انسان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آج سے 1500 سال پہلے پیدا ہوا۔ اگر ہم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بطور انسانی ولادت، ایک انسان کی ولادت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پورے طور پر عظمت رسالت کا ادراک نہیں ہو پائے گا، ہمیں پورے طور پہ شان رسالت کا عرفان حاصل نہ ہو سکے گا۔ ہمیں اس کو اس طور پر دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت یہ دراصل ہدایت ربانی کا ظہور ہے۔ اللہ کی جو ہدایت ہے، جو ہدایت بندوں کو خدا سے جوڑتی ہے، اور جس ہدایت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، دراصل یہ ہدایت کا سلسلہ انتہائی جامع شکل میں، انتہائی مکمل شکل میں، آپ انتہائی کامل شکل میں آج سے 1500 سال پہلے وہ ہدایت ظہور پذیر ہوئی۔ ولادت نبوی دراصل ہدایت الہیہ کا ظہور ہے۔ آسمان سے ہدایت کا نزول ہوا، ایک ایسی ہدایت جو دنیا کی ساری ہدایتوں سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ ایک ایسی کتاب کے ساتھ وہ ہدایت آئی جس کتاب نے دنیا کی ساری کتابوں سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ ایک ایسا پیغام، ایک ایسا میسج آیا جس میسج نے آپ کو دنیا کے سارے پیغامات سے بے نیاز کر دیا۔ یہ فائنل میسج ہے، یہ فائنل ہدایت ہے۔ اسے ہمیں ہدایت الہیہ کا ظہور سمجھنا چاہیے۔ اسے اس طور پر سمجھنا چاہیے کہ جو سلسلہ ہدایت شروع ہوا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اس ہدایت کی تکمیل ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔ اور یہ تکمیل کیوں ہوئی؟ کیوں ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا؟ بے شمار اس کے اسباب ہیں، بے شمار اس کے وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسانی عقل، انسانی شعور اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا، اتنا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ اگر ایک کتاب کو جامع شکل میں اتار دیا جاتا تو اس ایک کتاب کے ذریعہ انسانی انٹیلیکٹ کو استعمال کر کے، انسانی ریزننگ کو استعمال کر کے اس کتاب کے ذریعہ پوری کائنات ہدایت پا سکتی تھی۔ چونکہ انسانی شعور کافی ڈیولپ کر چکا تھا، اس سے قبل انسان اتنا ترقی نہیں کیا تھا، ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس لیے انسانی شعور جب کبھی ترقی یافتہ ہو گیا تو آخری پیغام آ گیا، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آ گئے۔ قرآن ایک کتاب، ایک خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی، ایک ایسی کتاب جس کے ذریعہ جو شخص بھی عقل والا ہے، جو شخص بھی فہم والا ہے، جو شخص بھی تدبر و غور و خوض کرنے والا ہے، بائسنس کو ختم کر کے، تعصب سے ختم کر کے، اناد کو ختم کر کے، کھلے ذہن و دماغ سے جو بھی قرآن کو پڑھے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا۔ ایک اور چیز تھی کہ اس سے پہلے جتنے پیغامات آئے وہ سارے پیغامات آتے تھے، لوگ اس میں خرد برد کر دیتے تھے، اس میں حذف و اضافہ کر دیتے تھے، اس میں گھٹا بڑھا دیتے تھے۔ آج دنیا میں مذہبی کتابوں کا انبار ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں جن کو مانا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی کتابیں ہیں، لیکن آپ یقین کریں دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے قرآن حکیم کے علاوہ، کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو کتاب
کا ایک ورژن پایا جاتا ہو، جس کتاب کا پوری دنیا میں صرف ایک ورژن پایا جاتا ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب تھی جس میں اب کسی تحریف کی گنجائش نہیں تھی. جب تحریف کی گنجائش نہیں تھی اس لیے اس کتاب کے ذریعے اسلام کو مکمل کر دیا گیا. اس سے قبل جتنی کتابیں آتی رہیں اس میں تحریف ہوتی رہی، اس میں لوگ گھٹاتے بڑھاتے رہے، لیکن قرآن کا اعجاز ایسا ہے، قرآن کا کمال ایسا ہے کہ اگر کوئی گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا، بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتا. دنیا کی ہر کتاب کاغذ کی محتاج ہوتی ہے، دنیا کی ہر کتاب پرنٹ پریس کا محتاج ہوا کرتی ہے، لیکن صرف ایک کتاب ایسی ہے جو کاغذ کے محتاج نہیں ہے، جو پرنٹر کے محتاج نہیں ہے، جو انٹرنیٹ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اول روز سے آج تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی بستی میں کوئی ایسی بستی نہیں ہے جس بستی میں 8-10 بچے، چھوٹے 8-10 بچے ایسے نہ ہوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو. ایک محفوظ کتاب آ گئی، ایک فائنل کتاب آ گئی، ایک ایزی کتاب آ گئی. جب یہ اتنی آسان کتاب جسے چھوٹے بچے یاد کر لے رہے ہیں، اگر سینے میں بھولا تو کتاب سے ملا لیا، اور کتاب میں اگر غلط چھپ گیا تو سینے سے ملا لیا، اس میں کریکشن کمپلیٹ اور 100% اس میں کریکشن ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم کے ذریعہ ہدایت کو کمپلیٹ کر دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سلسلہ نبوت کو کمپلیٹ کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا. اس میلاد کی محفل میں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اور آپ کے گوش گزار کرانا چاہوں گا. میلاد النبی کی مجالس میں ہمیں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے. چونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں 2 طرح کا جذبہ پایا جاتا ہے. ہمارے مختلف حلقوں میں 2 طرح کا جذبہ پایا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کا ماننا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. عشق رسول ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کی بنیاد ہے. آپ یاد رکھیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے. ایمان کے ڈیفینیشن کیا جائے، ایمان کی وضاحت کی جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. ان ساری باتوں کو اگر سمیٹا جائے تو ایمان دراصل ذات مصطفیٰ ہے. ذات مصطفیٰ سے تعلق، ذات رسول سے گہرا تعلق یہ ایمان ہے، اور ذات رسول سے اگر تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام میں جو ایمان کا ڈیفینیشن ہے وہی ہے. اگر کوئی شخص ماورائی قوتوں کو مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص توحید پر قائم ہے، توحید کو مانتا ہے، وہ ایمان پر نہیں ہے. اگر کوئی شخص پچھلے تمام انبیاء کو مانتا ہے وہ ایمان پہ نہیں ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ذات مصطفیٰ کو مانا جائے. ایمان کا ڈیفینیشن علماء نے یہ کیا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے. جب ایمان کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے آپ چاہیں جتنا خیرات و زکوٰۃ دے دیں، جتنا صدقہ و خیرات کر لیں، جتنی نمازیں اور روزے کر لیں، اگر ذات مصطفیٰ کو آپ نے نہیں مانا تو آپ مومن نہیں ہیں. جب ذات مصطفیٰ ایمان کی بنیاد ہے، اسی لیے عشق رسول کو ایمان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. اور حدیث پاک میں ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنے گھر والوں کی جان سے، مال و دولت سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے. جب تک اگر ہمارے سینوں میں محبت رسول کا چراغ روشن نہیں ہوگا تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ محبت رسول کا جو فلسفہ ہے،
محبت رسول کا جو فلسفہ ہے یہ بلائنڈلی فلسفہ نہیں ہے. دراصل جو ہمیں مطلوب ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت مطلوب ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہم رسول اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، صحیح معنوں میں ہم رسول اللہ کی فرمانی کر ہی نہیں سکتے جب تک ان سے ہمیں عشق نہ ہو، جب تک ہمیں ان سے گہری محبت نہ ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ نسبت حبی قائم کریں. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے رسول کے ساتھ نسبت حبی کو قائم کر دیا، اگر ہم نے اپنے رسول کے ساتھ نسبت عشقی کو قائم کر دیا تو پھر ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پھر ہماری ملت سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، امت سے بھی رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور عمل سے بھی رشتہ مضبوط ہو جائے گا. اس لیے میلاد النبی کی مجلس یہ پیغام دیتی ہے کہ میلاد النبی کی مجلس یہ عشق رسول کی مجلس ہے. حضرات و خواتین و حضرات، خواتین کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں، سیدہ فاطمہ کے واقعات سنائیں، حسنین کریمین کے واقعات سنائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے واقعات سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ سے محبت کا چراغ روشن ہو. یہی وہ چراغ ہے جو ہمیں ایک کرتا ہے، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ عشق ہے جو ہمیں مضبوط کرتا ہے. اگر ہم عمل ہمارے اندر ہو لیکن عمل کھوکھلا ہو، عمل ہو، اگر عشق نہ ہو تو پھر ہمارے اندر مضبوطی قائم نہیں ہو سکتی. عشق وہ چراغ ہے، عشق وہ نور ہے جو ہمیں اندر سے مضبوط کرتا ہے. اس لیے میلاد النبی کا ایک بڑا پیغام عشق ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے، اگر دعویٰ ہمارا عشق کا ہو، دعویٰ اگر ہمارا صرف عشق کا ہو اور عمل میں ہم پیچھے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے، دعویٰ کیا ہمارا کہ رسول اللہ کے لیے جان قربان کر دیں گے اور 5 وقت مسجد میں پہنچنا مشکل ہے. دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ کے لیے ہماری جان فدا ہے اور 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل ہے. دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ کے لیے ہماری جان قربان ہے اور اخلاق محمدی سے ہم دور ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پہ فدائی قوم ہیں مگر اخلاق محمدی سے دور ہیں. ہم وہ قوم بن چکے ہیں جن کے اخلاق دیگر قوموں سے برے اخلاق ہو گئے ہیں، جن کے محلے دیگر قوموں سے گندے محلے ہو گئے ہیں، جن کا مشن تعلیم کے معاملے میں، نظافت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم پیچھے ہو گئے ہیں. جس پیغمبر نے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پہلا سبق دیا تھا، جس رسول نے النظافت نصف الایمان کا سبق دیا تھا، اگر جس پیغمبر نے ایمان کی 5 بنیادیں بتائی تھی کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے. اگر جس پیغمبر نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائی تھی کہ توحید و رسالت کی گواہی دیجئے، ایک ایشور بات پہ یقین رکھیے اور رسول اللہ کو آخری پیغمبر مانیے. یہاں کے ہندوستان کی جو کتابیں ہیں، ویدک لٹریچر ہے، اس کو بھی آپ گہرائی سے مطالعہ کریے گا تو وہ لٹریچر بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایشور بات کی بات ہونی چاہیے. تو ایک ایشور بات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا یہ اسلام کی پہلی بنیاد. 5 وقت کی نمازیں یہ اسلام کی دوسری بنیاد. سال کے روزے اسلام کی تیسری بنیاد. زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ یہ اسلام کی چوتھی بنیاد. اور 5ویں چیز، اگر زندگی میں آپ کو اللہ فراوانی عطا کرے، استطاعت عطا کرے تو کم سے کم ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کریں، زیارت کریں، حج کریں. یہ 5 بنیادیں ہیں. ان 5 بنیادوں میں اگر ہم کوتاہ ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور دعویٰ ہے عشق رسول کا. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن روزے ہم سے چھوٹ رہے ہیں، دعویٰ ہے عشق رسول کا. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے لیکن 2.5% کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، یاد رکھیے گا. آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھائی سجاد حسین صاحب، ایڈوکیٹ سجاد حسین صاحب، ہائی کورٹ کے یہ بھی وکیل ہیں، آپ موجود تھے. آپ نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کو جو نظام رسول اللہ نے دیا ہے، جو زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے، زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے، اس نظام کو مسلمان اگر صحیح طور پر اس کو یوٹیلائز کریں، صحیح طور پر اس کو استعمال کریں، صحیح طور پہ ادا کریں تو نہ تو ہمیں حکومتوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی ہے
وہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو غریب مسلمان ہیں یہ بھی تجارت کر کے ترقی کریں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب مسلمان بھی تعلیم حاصل کر کے ترقی کریں، وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کرپشن ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی وصولی کا سسٹم اتنا کرپٹڈ سسٹم ہے کہ جو آتا بھی ہے وہ صحیح طور پہ یوٹیلائز نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر ہندوستانی مسلمان دوسروں کی شکایت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملے کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے نظام زکوٰۃ کو شفاف کریں، تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی تعلیم و معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ جب اس سے مال بچے گا تو اس ملک کے جو ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، ان کی سڑکوں میں کا بھی کام ہوگا، ان کے ہاسپٹل کا بھی کام ہوگا، ان کی خدمت بھی ہوگا اگر ہم استعمال کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم عشق والے ہیں، عشق رسول والے ہیں، نام پہ رسول اللہ کے نام پہ جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر عشق رسول کا دعویٰ ادھورا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں، اس میلاد کے پروگرام میں، اس میلاد کے میسج کے طور پہ، پیغام کے طور پہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرات گرامی، آپ اپنے سینوں میں اور اپنے بچوں اور اپنی نئی نسل کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن کریں، اور اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو سیرت پیغمبر کے کردار و گفتار میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم، معاملہ ہمارا حل نہیں ہوگا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اس کے بعد پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عشق رسول کے ساتھ اطاعت رسول بھی واجب ہے، اور اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جو یہ اسلام کی 5 تعلیمات ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ توحید کی شہادت دیں گے، ایک ایشورواد پہ یقین رکھیں گے، اس کا آخرت میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمازیں پڑھیں گے، آخرت میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، آپ کو اور آپ کی کمیونٹی کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ ایک اور بڑی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ احسان، سیرت پیغمبر، اخلاق نبوی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اس طرف بھی آنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے، دنیا ہماری نمازوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ ہم اگر روزہ رکھیں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اسلام کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوں گے؟ وہ مسلمانوں کو کیوں اچھا سمجھیں گے؟ دوسروں پہ اچھا میسج اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، دوسروں تک آپ کی صحیح شبیہ، اس وقت تک آپ کی صحیح شبیہ سامنے نہیں آ سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو سیرت پیغمبر میں نہ ڈھال لیں۔ اور سیرت پیغمبر کو، اخلاق نبوی کو بنیادی طور پر اگر ہم حدیث جبریل کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو یہ الاحسان ہے، اور الاحسان کی ایک اسپرٹ ہے، ایک اس کی روح ہے، اور پھر اس کی شاخیں ہیں۔ جن شاخوں کو ہم سمجھیں گے تو بات پورے طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ ایمان، ہم نے اللہ کو مان لیا۔ اسلام، ہم نے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ پر عمل کرنے لگے۔ اب اس کے بعد احسان کی ضرورت ہے۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام سے 3 سوالات، بطور خاص 3 سوالات کیے تھے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور آخری سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایمان تو آپ سمجھتے ہیں، اسلام بھی آپ سمجھتے ہیں،
احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احسان یہ حسن سے بنا ہے، احسان یہ حسن سے بنا ہے۔ احسان کا مطلب ہے ہر چیز میں حسن پیدا کرنا، ہر چیز کے اندر حسن پیدا کرنا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں احسان ہے، ہر چیز میں احسان ہے، یہاں تک کہ تم جانور کو ذبح کرتے ہو اس میں بھی احسان ہے۔ صحابہ نے کہا کہ حضور جانور کو ذبح کرنے میں کون سا احسان ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے میں احسان یہ ہے کہ تم اپنے چاقو کو تیز کر لو، تم بھودی چھری سے بھتری چھری سے ذبح نہ کرو، جانور اپنے چاقو کو تیز کر لو، اور جب جانور کے گلے پہ رکھو تو تیزی سے پھیرو تاکہ جلدی سے اس کی موت آ جائے۔ ایک تو حلق کاٹنے سے موت آ جاتی ہے، پھر حلق کاٹنے میں بھی جلدی کرو تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے کھانا، جانور کا گوشت کھاتے ہو کھاؤ، لیکن کوشش کرو کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے، اس لیے تیزی سے ذبح کرو۔ تو ذبح کرنے میں بھی احسان ہے۔ احسان کی روح کیا ہے؟ احسان کی اسپرٹ کیا ہے؟ احسان کی اسپرٹ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ صرف دھڑا دھڑ نمازیں پڑھنا اور بھوکے رہنا یہ اسلام تو ہے، لیکن یہ کمال اسلام نہیں ہے۔ احسان جب پیدا کرو گے تو تمہارے ایمان کے اندر بھی کمال پیدا ہوگا، تمہارے اسلام کے اندر بھی کمال پیدا ہوگا، تمہارے کیریکٹر میں بھی اسلام پیدا ہوگا۔ احسان یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب عبادت کرو تو اس احساس کے ساتھ عبادت کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا، جب تک خدا کے حضوری کا اور جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، تو آپ یاد رکھیے مذہب بھی ہمارا صرف خول تو مذہب کا ہوگا، ٹوپی تو مذہب کی ہوگی، امامہ تو مذہب کا ہوگا، لیکن قلب ہمارا مذہب سے خالی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مذہب ہماری قلب میں داخل ہو، ہمارے روح میں داخل ہو، تو اس کے لیے یہ احساس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ ہر وقت ہم یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو دیکھنے کا احساس یا رب کی طرف سے دیکھے جانے کا احساس رہے گا تو ایک جواب دہی کا احساس ہوگا، ایک خدا سے تعلق کا احساس ہوگا، ایک خدا سے کنیکٹیویٹی کا احساس ہوگا، اور یہ وہ احساس ہے جو آپ کو صحیح معنی میں مذہبی بنائے گا۔ یہ وہ احساس ہے جو صحیح معنوں میں آپ کو اللہ سے قریب کرے گا، یہ وہ احساس ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے گا۔ تو اللہ کو دیکھنے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کنیکٹیویٹی ہے۔ جب تک یہ کنیکٹیویٹی پیدا نہیں ہوگی ہمارا اسلام خالی خولا اسلام رہے گا، وہ دھڑا دھڑ سجدے ہوں گے اور صرف بھوک کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلام کے اندر کمال پیدا کریں، ہم اپنے اسلام کے اندر حسن پیدا کریں، ہم اپنے اسلام کے اندر سیرت پیغمبر کا عکس پیدا کریں، ہم اپنے اسلام کے اندر اسپریچولیٹی پیدا کریں، احسان پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کے 3 طبقے ہیں، علماء کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا وہ ہے جو ہمیں ہمارا عقیدہ بتاتا ہے، دوسرا طبقہ علماء کا وہ ہے جو ہمیں ہمارا عمل اور احکام بتاتا ہے، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو احسان سے خدا سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، خدا سے کنیکٹیویٹی پیدا کرتا ہے، روحانیت پیدا کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس روحانیت کے طرف، پیغمبر کی جو روحانیت ہے اس روحانیت کی طرف آیا جائے۔ اس روحانیت کا جو کام ہے، یہ جو سیرت کا عکس ہے، اس کام کو ہمارے اکابر صوفیاء نے اٹھایا۔ یہ وہ کام ہے جس کا بیڑا جنید بغدادی نے اٹھایا، یہ وہ کام ہے جس کا بیڑا ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اٹھایا، یہ وہ کام ہے جس کام کا بیڑا یہ لکھنؤ کی سرزمین پہ شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اٹھایا۔ یہ وہ کام ہے جو خانقاہوں کے ذریعہ ڈیولپ ہوا، خانقاہوں کے ذریعہ جو ڈیولپ ہوا
وہ انسانیت کا کام ہوا، یہ محبت کا کام ہوا، یہ رواداری کا کام ہوا۔ یہ عشق الہی جب مکمل ہو جاتا ہے، یہ عشق رسول جب مکمل ہو کے عشق الہی بنتا ہے، عشق رسول جب مکمل ہو کے عشق الہی بنتا ہے، پھر عشق الہی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، پھر یہ عشق الہی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جب یہ عشق الہی ریفلیکٹ کرتا ہے تو ہم دنیا کو غیریت کی نظر سے دیکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر ہمیں کوئی غیر نظر نہیں آتا ہے، پوری دنیا اپنی نظر آتی ہے۔ پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں، نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ الخلق عیال اللہ، پوری خلق، پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب کے لیے مفید ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جب خدا سے کنیکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے، جب عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اور عشق الہی کے ذریعہ جب خانقاہی نظام ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہم پوری دنیا کے لیے خیر خواہ بنتے ہیں، پوری دنیا کے لیے بہتر بنتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بھلائی کرتے وقت، ہم نیکی کرتے وقت، ہم محبت کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گورا ہے کہ کالا، یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، یہ انڈین ہے کہ غیر انڈین، نہیں، ساری حدیں ختم ہو جاتی ہے۔ جب عشق الہی کا نور جب جگمگاتا ہے تو سارے ڈسکریمنیشن ختم ہو جاتے ہیں۔ پوری انسانیت، پوری کائنات آپ کی کائنات بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ صرف مسلمانوں کی رحمت نہیں تھے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تھے۔ آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ہم مذہبی رہنما ہوتے ہوئے، ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہوئے پوری کائنات کے تو سوچئے، ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچ نہیں پاتے۔ ہم اپنے مسلک کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اس پیغمبر کے امتی ہیں جو پوری کائنات کا رحمت ہے، تو اس پیغمبر کا کیریکٹر لانا پڑے گا۔ اس پیغمبر کا کیریکٹر کیا ہے؟ اس پیغمبر کا کیریکٹر یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، تم سے کوئی تعلق توڑے تو تم تعلق جوڑو، اگر تمہیں کوئی نہ دے تم اسے عطا کرو، ساری غیریت کے پردے کو مٹا دو، دنیا تم سے نفرت کرے لیکن تم محبت کرو، سب کے لیے خیر بن جاؤ۔ اسلام کی جو سختی ہے وہ چوروں کے لیے ہو سکتی ہے، وہ ظالموں کے لیے ہو سکتی ہے، وہ بے ایمانوں کے لیے ہو سکتی ہے، وہ غاصبوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اسلام سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ کا جو انسانی نظام ہے، رسول اللہ کا جو روحانی نظام ہے، جس نظام کو خانقاہوں نے ڈیولپ کیا، آج پھر ان خانقاہوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ خانقاہیں آج جو درگاہیت کی شکل اختیار کر گئی ہیں، یہ خانقاہیں جہاں پہ صرف ٹیک کہا گیا ہے، گیو نہیں ہے، صرف لانے کا، لاؤ ادھر لاؤ اور لے جاؤ، لے جانے کا مسئلہ ختم ہے، جہاں آؤٹ گوئنگ ختم ہو چکی ہے، صرف انکمنگ رہ گئی ہے۔ ان خانقاہوں کا پھر سے ایک نیا کردار ہونا چاہیے کہ ان خانقاہوں کے اندر انکمنگ بھی ہو، آؤٹ گوئنگ بھی ہو۔ جو لوگ نظر و نیاز لا رہے ہیں لائیں، ان نظر و نیاز کے ذریعہ خانقاہ کے مسند نشین، خانقاہ کے ذمہ داران اپنی ضرورتیں پوری کریں، اس کے بعد اس سے جو بجٹ ہو، جو ہمارا وقت بچے، جو ہماری جائیداد بچے، اس جائیداد کو بڑھائیں، ڈیولپ کریں۔ ہمارا وقت گھٹتا کیوں ہے؟ ہمارے وقت کو بڑھنا چاہیے، ہماری جائیداد کو بڑھنا چاہیے۔ کل 1 کمرے کا ہاسپٹل تھا، آج 50 کمرے کا ہاسپٹل ہونا چاہیے، جس ہاسپٹل میں سارے انسانوں کا سیوا ہونا چاہیے۔ ان خانقاہوں کے ذریعہ تعلیم گاہیں بننی چاہیے، ان خانقاہوں کے ذریعہ شفا خانے بننا چاہیے، ان خانقاہوں کے ذریعہ انسانیت کا کام ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے جو دوسرے ادارے ہیں، ان اداروں کو بھی یہ پیغام عملی طور پہ دینا ہوگا کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم سب کے لیے خیر ہیں۔ جب تک ہم سب کے لیے خیر نہیں بنیں گے، جب تک مسلمان خود مسلمانوں کے دشمن بنے رہیں گے،
جب تک عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام کو دیکھیے، آج دوسری قومیں مسلمانوں کا مذاق اڑاتی ہیں کہ آج یہ مسلمان خود اپنے خون کے پیاسے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف بڑے بڑے مدرسوں کو دیکھ لیجئے، ان مدرسوں کے ذمہ داران خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اس امت کے مذہبی رہنما آپس میں اتحاد و اتفاق قائم نہیں کر سکتے تو قوم کے اندر اتفاق و اتحاد کیسا قائم ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اپنا رول پلے کریں، مشائخ اپنا رول پلے کریں، ہمارے نوجوان اپنا رول پلے کریں، اور اپنا رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی قائم کریں اور اطاعت کا رشتہ بھی قائم کریں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔